اللہ تعالی عنہ سرکار سے روایت کرتی ہے، حضرت عائشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی کے عبادہ، عائشہ صدیقہ کہتی ہے مجھ سے میرے نبی نے کہا کہ عائشہ امت کو یہ پیغام پہنچا دو میرے بھائی علی کا ذکر عبادت ہے، میرے بھائی علی کا ذکر، علی کی عصمت اپنی جگہ، مولا علی کا مرتبہ مقام اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اللہ شان عطا کرتا میرے حبیب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، کسی بھی چیز کی بلندی کو ناپنا ہو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بلند کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رفعنا، میرے حبیب ہم بلند کرنے والے ہیں، تو جب اللہ سمجھ میں آ جائے گا تو ذکر مصطفیٰ کی بلندی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جس کو خدا بلند کرے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ حضرت علامہ جلال الدین شریفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور کے اندر سرکار کا فرمان نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب کہتا ہے یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، میرے حبیب جو میرا ذکر تو کرے لیکن تیرا ذکر نہ کرے فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، ہم نے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلندی عطا کی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے کہتا ہے یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، ان لفظوں پہ غور کرو۔ یا رسول اللہ، آپ کا ذکر رب کیسے بلند کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ قد جعلتک ذکرا من ذکری، ہم تیرا ذکر آج سے بلند کرتے ہیں کہ تیرے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیتے ہیں۔ آج سے تیرا ذکر ہمارا ذکر ہے، اور جو تیرا ذکر کرے گا فرمایا وہ تیرا نہیں رہے گا، وہ خدا کا ذکر ہو جائے گا۔ میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اب میرے آقا کریم کو فرمان سنیے، سرکار فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ، سرکار فرماتے ہیں تمام انبیاء کا ذکر عبادت ہے، صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ ہوتا تھا جو میرے مصطفیٰ کے مقتدی ہے ان کا ذکر تو عبادت ہو، امام کا ذکر کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑھ کر جو ذکر اور شان والا ذکر ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنیے، مسند الفردوس کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے روایت کرتی ہے، حضرت عائشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی کے عبادہ، عائشہ صدیقہ کہتی ہے مجھ سے میرے نبی نے کہا کہ عائشہ امت کو یہ پیغام پہنچا دو میرے بھائی علی کا ذکر عبادت ہے، میرے بھائی علی کا ذکر، علی کی عصمت اپنی جگہ، مولا علی کا مرتبہ مقام اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اللہ شان عطا کرتا ہے، مرتبہ مقام عطا کرتا ہے، لیکن تمام فضیلتوں کے ساتھ اگر علی کو نبی کے سامنے کھڑا کرو تو پھر تعارف کیا ہوگا؟ کیا فضیلتیں جتنی بھی ہیں لیکن ہے محمد کریم کا غلام، ہے مصطفیٰ کریم کا غلام، تو ذرا بتلاؤ زبان مصطفیٰ کہتی ہے میرے
جس کے غلام کا ذکر عبادت ہے آقا کا ذکر کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کیسے ایک جمعۃ المبارک بھی ہے اور انشاءاللہ میلاد کو آج بیان ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں مسلک دیوبند کی بڑی قدامت شخصیت ہے، انہوں نے حبیب الامت بھی لکھا ہے اور 14ویں صدی کا مدرس بھی قرار دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے مشروطی، اس میں اپنی آپ کی بہت بیان کرتے ہیں۔ یہ باتیں کتابوں سے سنیے، جو کرونا سے متاثر ہے وہ ضرور سواب ہوگی۔ علامہ اشرف علی تھانوی مسلک دیوبند کا آدمی تھانوی صاحب اپنی کتاب مشروطی کی بڑے تعریف کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرے علاقہ تھا میں بہت کے اندر تعور کا مرچہ ہے، روز کے کئی دن آگے اٹھے ہیں اور سرکار کا فرمان ہے کہ جہاں تعور نہ جائے کیا سیما ہمیں جنگو دی کیونکہ بہت دھام بھی ہو جائے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے خیال آیا کہ نکل نہیں سکتا یہاں سے، اب بدنا بھی مجھے ہے کہ